ایف بی آر نے ملتان کے مختلف علاقوں میں غیر منقولہ جائیداد کے نئے ریٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ ملتان میں جائیداد کے اصل ریٹ کیا ہیں، ایف بی آر کا ریٹ کیا ہے، مارکیٹ ریٹ کیا ہے اور ڈی سی ریٹ کیا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایف بی آر نے حال ہی میں ملتان کے جو مختلف علاقوں میں غیر منقولہ جائیداد کے جو نئے ریٹ جاری کیے ہیں، اور اگر آپ ملتان میں پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو قیمت آپ دے رہے ہیں وہ اصل قیمت نہیں ہوتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں جائیداد کے 3 ریٹ ہیں، ایف بی آر ریٹ، ڈی سی ریٹ اور پھر اصل مارکیٹ ریٹ، اور یہی وہ کنفیوژن ہے جہاں عام آدمی سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے اور کچھ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ایف بی آر ریٹ صرف ٹیکس کے لیے ہوتا ہے، اصل قیمت نہیں۔ حکومت کیوں بناتی ہے یہ ٹیکس؟ کیونکہ سب کچھ ٹیکس وصولی کے لیے ہوتا ہے، انڈر ویلیویشن کو روکنا ہوتا ہے اور مارکیٹ کو ڈاکومنٹ کرنا اس کا مقصد ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مارکیٹ اپنی رفتار سے چلتی ہے اور حکومت اپنی۔ ایف بی آر ریٹ اور اصل مارکیٹ کا ریٹ پہ اگر ہم بات کریں تو ملتان کے کئی علاقوں میں، خاص طور پہ گلگشت اور کینٹ میں، ایف بی آر کا ریٹ 20 سے 28 لاکھ روپے فی مرلہ ہے، لیکن مارکیٹ ریٹ 35 سے 60 لاکھ روپے فی مرلہ، فرق 50 سے 100% زیادہ۔ اسی طریقے سے بوسن روڈ، ماڈل ٹاؤن، نیل کوٹ، ایف بی آر ریٹ ہے 30 لاکھ روپے فی مرلہ، لیکن مارکیٹ ریٹ 50 سے 80 لاکھ روپے، فرق 70% زیادہ۔ اسی طریقے سے عبدالی روڈ پہ چلے جائیں، اس کی جو کمرشل بیلٹ پہ جائیں تو ایف بی آر ریٹ 24 سے 26 لاکھ روپے ہے فی مرلہ ہے، لیکن مارکیٹ ریٹ 60 لاکھ سے 1 کروڑ روپے، یہاں سب سے زیادہ گیپ ہے۔ اسی طریقے سے اندرون شہر حسین آگائی، صرافہ بازار میں ایف بی آر ریٹ 20 سے 25 لاکھ ہے، لیکن مارکیٹ ریٹ 40 سے 70 لاکھ روپے ہے۔ اسی طریقے سے ڈی ایچ اے ملتان میں بھی ایف بی آر ریٹ 20 سے 7 لاکھ روپے فی مرلہ ہے، لیکن مارکیٹ ریٹ 8 سے 20 لاکھ روپے مرلہ ہے۔ یہاں بھی فرق 2 سے 3 گنا ہے۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے کہ ایسا کیوں؟ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک، ایف بی آر ریٹ ہمیشہ مارکیٹ سے پیچھے ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، لوکیشن، سڑک، کمرشل ایکٹیویٹی سب فرق ڈالتی ہیں۔ وجہ نمبر 3، ڈیمانڈ اور سپلائی سے چلتی ہے مارکیٹ، اور سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں ابھی بھی اور یہ، لیکن مکمل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ تحقیق کے مطابق ایف بی آر ریٹس کو مارکیٹ کے قریب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر فرق پھر بھی رہتا ہے۔ عام آدمی کو نقصان کیسے ہوتا ہے؟ یہاں اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ خریدتے وقت آپ مارکیٹ ریٹ دیتے ہیں، بیچتے وقت ٹیکس ایف بی آر ویلیو کے مطابق لگتا ہے، اور پھر مس میچ ہو جائے تو پھر نوٹس اور جرمانہ ایف بی آر کی طرف سے ملتا ہے، انکم ٹیکس کی انکوائری شروع ہوتی ہے۔ تو کیا ایف بی آر ریٹ کبھی اصل بن سکتا ہے؟ سوال بڑا سادہ ہے، جواب اتنا ہی تلخ کہ دنیا میں ٹیکس ہمیشہ مارکیٹ ویلیو پر ہوتا ہے، پاکستان میں ابھی یہ ٹرانزیشن فیز میں ہے۔ لیکن ایف بی آر ہر سال ریٹس بڑھا رہا ہے، جیسے اب حال ہی میں بڑھائے ہیں 2 دن پہلے، اور اسے مارکیٹ کے مطابق لا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ اگلی بار جائیداد خریدیں تو صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں، ریٹ 2 ہوتے ہیں، ایک جو کاغذ پہ ہوتا ہے اور ایک یعنی دوسرا جو حقیقت میں ہوتا ہے، اور سمجھدار وہی ہے جو دونوں کو سمجھ کر فیصلہ کرے۔